الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، سل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گر یہی حال رہا ساقی تیرے میخانوں کا، گر یہی حال رہا ساقی تیرے میخانوں کا، ڈھیر لگ جائے گا ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. قحط دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، زور جو توڑ دیا کرتے تھے طوفانوں کا. کوئی خالد ہے نہ طارق ہے نہ ابن قاسم، کوئی خالد ہے نہ طارق ہے نہ ابن قاسم، راستہ صاف ہے بڑھتے ہوئے شیطانوں کا. جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو، جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو. خون اس دور میں سستا ہے مسلمانوں کا. اس دار فانی میں انسان کی آمد ہی رشتوں کے واسطے سے ہوتی ہے. انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ مختلف اور حسین بندنوں میں بندہ ہوا ہوتا ہے. ماں، باپ، بھائی، بہن، ماموں، خالہ، پھوپھی، یہ زندگی کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کا پیار ملتا ہے، باپ کا پیار ملتا ہے. ادھر سے ماموں آیا، اس نے گود میں اٹھایا. اگر بہن پہلے سے موجود ہے، اس نے اپنے ننھے منھے بھائی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا. ادھر سے پھوپھی نے اسے پیار کیا، خالہ نے پیار کیا، خالوں نے پیار کیا، دادا اور دادی نے پیار کیا. پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی انسان کو حسین بندنوں میں باندھ دیتا ہے کہ ہر طرف سے اسے پیار ہی پیار ملتا ہے. ہمارے دین اسلام نے ان سارے رشتوں کی قدردانی کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے عزت کرنا سکھایا ہے.
ماں باپ کا احترام کرنا سکھایا، بھائی کا احترام کرنا سکھایا، بہن کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھایا، اس لیے کہ تیری پیدائش ہی انہی واسطوں سے ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن میں جا بجا رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا نہیں۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ ڈرو اپنے اس رب کائنات سے جس کے نام کے وسیلے سے آپس میں ایک دوسرے سے اپنا حق کا مطالبہ کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانو خالق کائنات تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، تمہاری حالات کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ماڈرن زمانے میں کیا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خبردار رہنا، آپ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگاہ میں ہیں۔ اب ہاسپٹل میں ہیں، دواخانے میں ہیں یا اسٹیشن میں ہیں، اگر آپ نے وہاں بورڈ پڑھ لیا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں تو آپ غلط کام نہیں کر سکتے، آپ ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، آپ ادھر سے ادھر کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ماں کے ساتھ رہ رہا ہے، باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ رہ رہا ہے، یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے سارے حالات کی نگرانی کر رہا ہے اور نگہبان ہے۔ اس لیے آپس کے اندر رشتہ داریوں کو توڑنا مت۔ دنیا میں صرف دو رشتے ہیں، ایک ایمانی رشتہ، ایک خونی رشتہ۔ ایمانی رشتہ میرا اور آپ سے ہے، میرا اور آپ کا ہے، آپ کا مجھ سے ہے، اور وہ رشتہ ہے جو ڈائریکٹ جا کر گنبد خضرا کی مکی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، اس لیے کہ آپ کے وسیلے اور واسطے سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ لیکن دوسرا رشتہ خونی رشتہ ہے، یعنی ایک باپ کی کئی اولاد ہیں۔ لیکن عزیز بھائیوں، جیسا میں ایمانی رشتے کو برقرار رکھنا ہے ویسے ہی خونی رشتے کو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن جتنا بگاڑ، جتنی دڑار اس خونی رشتے کے اندر آئی ہے، ایسا بگاڑ کسی اور رشتے کے نہیں۔ جہاں باپ مر گیا، چاروں بھائی آپس کے اندر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، چاہے وہ زمین کے بٹوارے میں ہو، چاہے جائیداد کی تقسیم کے اندر ہو۔ بھائی بہن کا دشمن بن گیا، بہن اپنی بھائی کی دشمن بن گئی، اس کے اوپر جو ہے کورٹ کے اندر جا کر اس پر کیس ڈال دیا۔ یہ خونی رشتہ روزانہ اپنی آنکھوں سے ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اور پیارے آقا اپنی زبان مقدس سے بار بار اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں، سل من قطعک، ارے جو رشتہ تم سے توڑ دے اس سے رشتہ جوڑنے کی فکر کرو۔ لیکن امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے رشتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ اتنا بگاڑ اپنے رشتوں کے اندر ہم نے لا دیا ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک بہن اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی، جبکہ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر تم 3 صفات اپنی زندگی میں لے آؤ گے، اللہ کل قیامت کے دن تمہارا حساب آسان طریقے سے لے گا اور جنت میں تمہارا داخلہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں اپنے حقوق سے محروم کر دے اسے دینا سیکھو، اسے دینا سیکھو۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ جو ہے شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا شوہر تیرے حقوق ادا نہ کرے، تجھ پر ظلم کرے تو اس کے حقوق کو ادا کیا کر۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر۔ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو تجھ سے رشتہ داری توڑے اس کے ساتھ تو رشتہ داری جوڑ۔ یہ 3 کام جس نے کر لیے، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کرے گا اور تیرا حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔
کتنا بہترین انعام ہے، روز قیامت میں حساب یسیر لیا جائے، اس سے بہتر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ روز قیامت جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں انا اللہ و انا الرحمن، کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ یہ رشتہ داری میں نے اپنے رحمان نام سے نکالی ہے۔ من وصلہا وصلتہ ومن قطعہا بددتہ، جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا میں کل قیامت میں اسے کاٹ دوں گا۔ ایسے دن جہاں ہر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی اپنی بہن سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی اپنی ماں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے رشتہ داریوں کو جوڑا ہوگا، آج تم سب کو میں اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا۔ اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے باپ سے ناتا توڑا، بہن سے رشتہ توڑا، اور جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی دنیا کے اندر، تو یاد رکھو آج کے دن میں اپنی رحمت سے تمہیں کاٹ دوں گا۔ اس لیے رشتہ داریوں کو جوڑنا سیکھے۔ آج سوشل میڈیا کے دور نے سارے رشتوں پر تباہی مچا دی ہے۔ آج فیس بک کا بادشاہ بن کر دور دراز دوستوں کے ساتھ ہائی ہیلو تو کرتا رہتا ہے، لیکن بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں۔ اپنے واٹس ایپ کے فرینڈ سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس گھنٹوں تک جو ہے وقت موجود ہے، لیکن ماں کے پاس بیٹھ کر 5 منٹ نکالنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں چیٹنگ کرتا رہے گا، لیکن اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر مسکرا کر بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا نے دور کے رشتہ داروں کو قریب کر دیا ہے، اور ماں کو دور کر دیا، باپ کو دور کر دیا، بہن کو دور کر دیا۔ اپنی بیوی کے لیے اس موبائل کو سوتن جیسا بنا دیا کہ بیوی کے لیے اب موبائل سے بڑھ کر سوتن موبائل سے بڑھ کر کوئی دوسری سوتن ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طرح ہم نے سوشل میڈیا کو بنا دیا ہے۔ کسی نے واٹس ایپ پر ہائی ہیلو کر دیا تو شادی میں اسے ضرور بلائیں گے، لیکن اپنی غریب بہن جھوپڑی میں رہ رہی ہے، اسے دعوت دینے کے لیے اس کو موقع اور فرصت نہیں ہے۔ دور دراز کے دوستوں کو جو ہے کال کر کے جو ہے میسج کر کے بلایا جائے گا، لیکن خاندان میں بیوہ عورتیں ہیں، خاندان میں یتیم بچے ہیں، ان کا ہمیں خیال تک نہیں آتا۔ یہ ہم نے رشتوں کی پامالی کی ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو سمجھا کر ہم جو ہیں رشتہ داریوں کو جوڑنا سیکھیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن بڑا نیک کام ہے۔ اس لیے شیطان بہکائے گا اور کیا کہے گا؟ ہم اس کے گھر میں قدم کیوں رکھیں جو ہمارے گھر میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتا؟ ہم اس کے گھر کیوں کھانے جائے؟ کیا ہم ہی دوستی کرنے میں پہل کریں گے؟ کتنا جھکیں گے ہم ان کے سامنے؟ یہ ہمارے بول ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سل من قطعک، جو رشتہ داری توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، واعطِ من حرمک، اور جو تمہیں کچھ نہ دے اسے دے دیا کرو۔ جب یہ مسئلہ آ جائے کہ وہ میرے گھر نہیں آیا میں کیوں جاؤں، ایک طرف میرا نفس ہے، ایک طرف میرا اللہ اور میرا نبی ہے، میں اپنی نفس کی مانتا ہوں یا اپنے اللہ اور اپنے رسول کی مانتا ہوں؟ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول تو یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ تمہارے گھر آ گیا اس لیے تم بھی جاؤ، یہ ہرگز نہیں کہا۔ اللہ کے رسول فرما رہا ہے سل من قطعک، وہ نہیں آیا اس لیے تمہیں جانا ہے، وہ نہیں آ رہا ہے اس لیے تمہیں جانا ہے۔ اور دل پر آرے اس وقت چلتے ہیں، دل پر خنجر اس وقت چلتا ہے، اور دل خون
اس کے رونا اس وقت شروع کرتا ہے جب ایسی گھٹنائیں، ایسے حادثے اہل علم کے گھروں پر پیش آتے ہیں، جو ہے جانکار طبقے کے اندر پیش آتے ہیں کہ زندگی کے اندر سب چلتا رہا لیکن باپ مر گیا ہے، باپ کا میت گھر میں رکھا ہوا ہے، اب بھائی میت کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا، بہن باپ سے ملنے آ رہی ہے لیکن وہ ملنے نہیں دینے دے رہا ہے، تو کہاں چلی گئی تھی، کہاں مر گئی تھی باپ کی زندگی میں، تو نے باپ کی آ کر خدمت نہیں کی، باپ کا حال چال نہیں پوچھا، اس لیے آج تجھے میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے نہیں دوں گا۔ یہ بھائی اپنے اس بہن سے کہتا ہے جس بیٹی کو باپ نے بڑے لاج سے پالا تھا، آج بھائی آڑے آ کر اپنے خونی رشتے کو روک رہا ہے، اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا؟ آپس کے اندر ملنے کا یہی تو موقع ہے، موت اور میت، حج کا موقع یہ ملنے کا موقع ہے، شادی کا موقع یہ ملنے کا موقع ہے، لیکن دشمنیاں اتنی بڑھ گئی کہ سارے محلے کو بلائیں گے لیکن بھائی سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فجر کے بعد اٹھ کر سب سے پہلا السلام علیکم سارے گروپ والے کو کرے گا، لیکن سامنے بھائی آ گیا، اسے سلام تو کہاں، اس کا چہرہ دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہوتا۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ دوسروں کے ساتھ ہم ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بات کرنا تک ہمیں پسند نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا تک پسند نہیں، جبکہ قرآن کریم باقاعدہ اعلان کر رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کے حقوق کو پہچانو۔ جہاں والدین کا تذکرہ کیا گیا وہاں رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، کہ والدین کا ادب و احترام کیا کرو اور رشتہ داریوں کے ساتھ رشتہ داریوں کو بھی جوڑا کرو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ لیکن آج ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ارے او مسلمانوں تمہارے دل پتھر بن چکے ہیں، بل هو اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ پتھر کی حالت اللہ یوں بیان کرتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی اللہ کے خوف سے ٹوٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، اللہ کے خوف سے ٹوٹ کر اس کے اندر سے پانی بہہ کر دریا بن جاتے ہیں، مگر تمہارے جسم میں گوشت کا لوتڑا پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تو پتھر کے مقابلے میں زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے آگے بڑھو، بھائی ناراض ہے اسے مناؤ، بہن ناراض ہے اس سے مناؤ۔ یہ پیار بھائی بہن کا کتنا شاندار تھا، بھائی اپنی بہن سے لڑتا تھا، بہن اپنے بھائی سے لڑتے تھے، جو ہے 5 مرتبہ ناراض ہو کر 5 مرتبہ بچپن میں گلے مل لیا کرتے تھے، لیکن آج ایسی ناراضگی ہوتی ہے کہ برسوں کے بعد جب ماں مرتی ہے تو جنازے پر گلے ملتے ہیں۔ اگر یہ ماں نہ مرتی تو موقع بھی نہیں آتا۔ قرآن کریم نے ایک بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے اسے بیان کیا ہے کہ ایک بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بڑا بھائی یہ باپ کے درجے میں ہے، چھوٹے بھائی کی تربیت کی ذمہ داری بڑے بھائی کی ہے۔ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو باپ کے درجے میں سمجھے اور بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو بیٹے کے درجے میں سمجھے۔ اگر اس طرح سمجھیں گے آپس کے اندر محبتیں رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے بھائی کی مغفرت فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور آپ ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل کر لیجئے۔ اگر چھوٹے بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے درگزر کیجئے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، بھائیوں نے کتنا کچھ نہیں ستایا، کنویں میں ڈالا، بیش تک ڈالا یوسف علیہ السلام کو، لیکن جب موقع آیا انتقام لینے کا، موقع آیا بدلہ لینے کا، یوسف علیہ السلام کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں، آج میں تمہیں تانا نہیں دوں گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ بڑے بھائی کی ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ۔
حجاج بن یوسف نے ایک عورت کے خاوند کو پکڑا، اس کے بھائی کو پکڑا، اس کے بیٹے کو پکڑا، قتل کی تیاری شروع ہو گئی۔ وہ عورت روڑتی پیٹتی جیسے تیسے گرتی پڑتی حجاج کے دربار میں پہنچ گئی اور رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ حجاج بن یوسف وہ کہاں رحمت سے آشنا تھا، وہ تو رحم کرنے سے ہی نہ آشنا تھا، اس کے دربار میں رحم کی اپیل کہاں کام چلتی۔ لیکن حجاج نے کہا ٹھیک ہے، ایک کا انتخاب کر لو، تینوں میں سے ایک کو چن لو، میں کسی ایک کو چھوڑ دوں گا۔ عزیز ساتھیوں، اس عورت نے کس کو چنا جانتے ہیں آپ؟ اس عورت نے فوراً کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ آج میں ان لوگوں سے جو اپنی بہنوں پر جو ہے بیجا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اونچے اونچے محلات میں رہ کر اپنی بہنوں تک بھول جاتے ہیں۔ ارے وہ بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آپ کی رضائی بہن آتی ہے، آپ اپنی چادر مبارک اتار کر بہن کے لیے نشاور کر دیتے ہیں۔ ارے او بہنوں پر ظلم کرنے والوں اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں، سنو۔ جب حجاج حیران ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ آخر تو نے بیٹے کے بارے میں جو ہے بیٹے کے بارے میں چھوڑنے کا نہیں کہا، اپنے خاوند کو پسند نہیں کیا، اپنے بھائی کو کیوں پسند کیا؟ حجاج بن یوسف نے کہا اگر تم میرے خاوند کو قتل کر دو گے، میں دوسری شادی کر کے پھر سہاگن بن جاؤں گی۔ اگر تم میرے بیٹے کو قتل کر ڈالو گے تو میں دوسرا بیٹا جنم دے دوں گی، لیکن میرے بھائی کو تم نے قتل کر دیا تو میں ایسا دوسرا بھائی کہاں سے لاؤں گی؟ یہ ایک بہن کا پیار اپنے بھائی کے لیے ہے، لیکن آج وہی بھائی اپنی بہن کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 12 سال 15 سال 20 سال ہو چکے ہیں، اپنی بہن کو ملنے تک تیار نہیں۔ شادیاں محلوں میں ہو رہی ہے، لیکن بھائی آنے کے لیے تیار نہیں، بہن آنے کے لیے تیار نہیں، خود تو آتا نہیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک عورت اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں اپنے کچن میں میں اپنے گھر میں صفائی کر رہی تھی۔ اندازہ لگاؤ ایک بہن کا اپنے بھائی سے پیار کا اور ایک بھائی کا اپنے بہن سے پیار کا اسی دوران فون کی گھنٹی بجی، میں نے اٹھائی، سامنے میرا پیارا سا بھائی تھا۔ کہا کہ بہن میں تیرے گھر آ رہا ہوں بیوی کے ساتھ۔ بہن کہتی میں جلدی سے کچن میں چلی گئی، باورچی میں چلے گئی، کچھ تیار کر لوں جلدی میں۔ 2-3 آم پڑے تھے تو 2 گلاس جوس کے میں نے تیار کر لیے۔ جب بھائی گھر پر آیا تو دیکھا کہ بھائی کے ساتھ تو اس کی ساس بھی ہے، جو اس سے پہلے میرے گھر کبھی نہیں آئی تھی۔ جب میرے سامنے بیٹھ گئے، میں نے وہ دونوں جوس کے گلاس بیٹی اور اس کی ماں کے سامنے رکھ دیا، یعنی بھابھی اور اس بھائی کی ساس کے سامنے میں نے وہ دونوں گلاس بیٹی اور ماں کے سامنے رکھ دیے، اور جو ہے ایک سادہ گلاس پانی کا بھرا اور اٹھا کر بھائی کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ میرے بھائی جان یہ آپ کے لیے 7 اپ ہے۔ بھائی نے وہ گلاس اٹھایا، اپنے منہ سے لگایا، سمجھ گیا تو پانی ہے۔ بھائی ابھی وہ پانی پی رہا تھا کہ ساس نے کہا کہ بیٹا یہ 7 اپ میرے پیٹ کے لیے اچھا ہے، لاؤ تم میرا جوس لے لو اور 7 اپ مجھے دے دو۔ بہن کہتی ہے کہ آج تو میں رسوا ہو گئی، میرے اوسان خطا ہو گئے، میرے پاؤں کے لیے زمین نکل گئی کہ آج تو میری چالاکی پکڑی جائے گی، لیکن سلامت رکھی اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو۔ میرے بھائی نے فوراً کہا کہ ساسو جان جو ہے میں نے 7 اپ آدھی سے زیادہ پی لی ہے، میں آپ کے لیے کچن میں جا کر دوسری 7 اپ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرا بھائی کچن کی طرف دوڑ پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد گلاس ٹوٹنے کی آواز ہم نے سنی کہ گلاس گرا ہے، ٹوٹا ہے۔ بھائی واپس آیا کہ بھول سے میرے سے وہ 7 اپ میں بھر رہا تھا گلاس میں اور گلاس ٹوٹ گیا، اس لیے میں آپ کے لیے بازار جا کر میں دوسری 7 اپ لے آتا ہوں۔ ساسو ماں نے کہا کہ بیٹے رہنے دے، اب تو مت لا، شاید میرے نصیب میں 7 اپ نہیں ہوگی۔ یوں کہہ کر میرے بھائی نے میری جو ہے رسوائی سے مجھے بچا لیا۔ جب روانہ ہونے لگے تو میرا بھائی پیچھے رک گیا اور مجھ سے
سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملاتے ملاتے کچھ پیسے میری مٹھی میں رکھ دیے اور کہا کہ بہن وہ کچن میں سے اونب گر گئی ہے، ذرا دھو ڈالنا۔ اس زمانے کے بھائی یہ ہوا کرتے تھے، اس زمانے کی بہنیں یہ ہوا کرتی تھی، جو ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے جو ہے مزاج شناس بنے ہوئے تھے۔ عزیز بھائیوں، کاش کہ ہم رشتوں کو پھر سے سمجھنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم بار بار ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ رشتوں کی قدر کرو، اپنی بہن کی قدر کرو، اپنے بھائی کی قدر کرو، اور کچھ وقت نکال کر اپنی بہنوں سے ملنے جایا کرو۔ باپ کے مرنے کے بعد یہی بہنیں تو کام آتی ہے۔ باپ مر گیا تو بیٹے تو بہت دور چلے جاتے ہیں، لیکن ماں کو سنبھالتی یہی بہنیں ہیں کہ وہ باپ کی یاد آنے نہیں دیتی، ماں کا سارا کام کاج کرتی ہے۔ اور اگر آپ کی بہنیں آپ کے ابا جان کی خبر گیری نہیں کر سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کی بہنیں شادی کر کے چلی گئی ہیں، اس کی ماں اس کی ساس ہے، اس کا باپ اس کا جو ہے اس کا سسر ہے۔ اب آپ کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے باپ کی خدمت کرے، آپ کی ماں کی خدمت کرے۔ اب بیچاری وہاں بھی کام کر کے آتی ہے اور پھر اپنے میکے آ کر یہاں کا بھی سارا کام کیسے کرے گی؟ اس لیے ہر رشتہ داری کا ہم خیال کرنے والے بنیں، اپنے دلوں کو سختی سے جو ہے سختی والا نہ بنائیں، سخت دل نہ بنائیں، بلکہ اسے پگھلائیں۔ اور اگر میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، بہن مجھ سے ناراض ہے، تو جو ہے جا کر انہیں منانا سیکھیں۔ یاد رکھیں جب آدمی قطع تعلق کرتا ہے تو اس کا گناہ صرف اس کو نہیں ہوتا، پوری بستی کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ آج ہم گاڑیاں خریدتے ہیں تو خرید کر فیس بک پر ڈال کر سب کو دکھاتے ہیں، لیکن بھائی کو پتا تک نہیں، بہن کو پتا تک نہیں کہ میرے بھائی نے گاڑی خریدی ہے۔ اس لیے قریبی رشتہ داریوں کو نبھانے کی فکر کریں۔ بھائی ہے بہن کے رشتے کو سمجھے، بہن ہے بھائی کے رشتے کو سمجھے، شوہر ہے بیوی کے رشتے کو سمجھے، بیوی ہے شوہر کے رشتے کو سمجھے۔ اگر سارے کے سارے اپنے رشتہ داریوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اس لیے شادیوں کے موقع پر، جنازوں کے موقع پر، حج اور عمرہ کی مناسبت سے یہ ایسے موقع ہیں کہ آپس کے اندر مل کر رونے اور دھونے کے موقع ہے۔ اس لیے عزیز بھائیو یہاں سے جائیں، آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، گلے مل کر رو لیجئے، دھو لیجئے، انشاءاللہ غم ہلکا ہو جائے گا۔ اپنے آپ کی ناک اونچی نہ کریں، ناک تو گل کمر میں مٹی بن جائے گی اور ہمارے ساتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں جتنا اوپر ہم چڑھیں گے، اگر میں 5 مالا بلڈنگ پر چڑھ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں میں سب سے اونچا ہوں، لیکن آپ جب نیچے سے مجھے دیکھیں گے تو میں آپ کی نگاہ میں کیڑی بن جاؤں گا۔ آدمی جتنا اونچا اڑتا ہے اللہ اس کو لوگوں کی نگاہ میں اتنا نیچا اور اتنا کمتر بنا دیتا ہے۔ اس لیے زیادہ اڑنے کی فکر نہ کرے، ہم کوئی پرندے اور کوے اور کاغڑے نہیں ہیں کہ ہوا میں اڑتے پھرے، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اپنے پاؤں کو زمین پر ہی رکھیں اور نیچا بن کر اپنی زندگی بسر کرنے کی ہم پوری فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو آپس کی رشتہ داریوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن نے جن رشتوں کو بیان کیا ہے ان تمام رشتہ داریوں کی پاسداری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔